إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، اللہ رب العالمین نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں جن کو انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین کی اس قدر نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان ساری نعمتوں میں سے سب سے عظیم جو نعمت ہے، جو اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت، وہ نعمت ہے عقیدہ توحید کی. توحید کی ہدایت مل جانا، اللہ رب العالمین کی توحید کا علم ہو جانا، اس کے مطابق انسان کا اپنی زندگی بسر کرنا، یہ سب سے عظیم نعمت ہے. آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے تو بڑا احسان کر لیا، ہم مسلمان ہیں تو ہم بڑے نیک اور پاسا بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کچھ لوگ آئے، کہنے لگے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ تنگیاں کس بات کی؟ اسلام نے قبول کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آ کر آپ پر احسان جتلاتے ہیں،
یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس اسلام میں اپنے ایمان میں سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ تم مسلمان بن گئے ہو. توحید کو اپناؤ. احسان جتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے مسجد میں، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پوچھتے ہیں ان کو ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، ہم تو یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں، اس کی توحید کو. معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا تمہیں مسجد میں صرف اس توحید اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے نہیں بٹھایا ہوا ہے؟ قالوا ما اجلسنا الا ذاک، کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں صرف اسی بات نے بٹھایا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے کوئی تم سے قسم دے کر جو بات پوچھی ہے یہ تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی بہتان نہیں لگانا چاہتا تھا، تہمت نہیں لگانا چاہتا تھا کہ شاید تم کوئی غلط کام کے لیے بیٹھے ہو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن اپنے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے، ان کے پاس آئے تو ان سے پوچھا ما اجلسکم، آپ کو یہاں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کی قسم تمہیں اسی بات نے بٹھایا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے. آپ نے بھی وہی الفاظ فرمائے اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں کہ تمہارے متعلق کوئی تہمت نہیں لگانا چاہتا تھا کہ تمہیں قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، میں نے تو یہ صرف اس لیے کہا ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی، جبریل آئے انہوں نے مجھے خبر دی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہارے اس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، ایمان کی ہدایت دی ہے. اللہ رب العالمین اس بات پر فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو صرف میری توحید کا ذکر کر رہے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، شرک کو یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے. یاد رکھو اگر بندے کے دل سے توحید نکل جائے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. انسان کی عزت عقیدہ توحید کے ساتھ. آج ہم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی خدا کئی رب بنا لیے، ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا. آج بد امنی، قتل و غارت گری، عزتیں پامال، مال و جان بے محفوظ. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے وہ جو توحید کی امانت تھی، توحید کی جو دولت تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا بڑا موٹا تازہ، بڑا موٹا، اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑا عظیم الجثہ، دنیا میں بڑا اونچا قد تھا اس کا، لیکن قیامت کے دن لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، ایسے ہی پکڑ کے سیدھا جہنم میں پھینک دیں گے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر سے توحید نکل چکی تھی، وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا.
اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یاد رکھو جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلے جس چیز کا شعور ان کے اندر آئے گا وہ عقیدہ توحید کا آئے گا، وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، کس بات کی؟ عقیدہ توحید کی۔ اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو ہدایت والے نہیں بن سکتے تھے۔ ہمیں تو پیغمبر آئے، علماء آئے، حق کو بیان کرنے والے، توحید کو بیان کرنے والے، سنت کو بیان کرنے والے، شرک کو بدعت کا رد کرنے والے، جنہوں نے آگے ہمیں توحید کی دعوت دی اور ہم نے اللہ کی توحید کو اپنا لیا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، حق لے کر آئے تھے، آج بھی موجود ہیں، کہتے ہیں بھئی آ جاؤ، چھوڑ دو ان بابوں کو، چھوڑ دو ان پیروں کو، ان قبر پرستوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، قیامت کے دن رب العالمین کے ہاں اونچا مقام چاہتے ہو تو توحید کو اپنا لو، شرک سے بچ جاؤ۔ اور اگر تم نے دنیا میں ان کی بات نہ مانی، اپنے ان دوستوں کی بات کو فالو نہ کیا کہ جو تمہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، تو پھر کل قیامت کا دن کیا ہوگا؟ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ۔ دنیا میں اکٹھے کھاتے پیتے، دوستی، کھیلتے کودتے، سب کچھ، ایک موحد اور دوسرا مشرک۔ یہ توحید والا جنت میں وہاں جا کے اپنے دوسروں دوستوں کو کہتا ہے یار وہ ہمارے ساتھ جو تھا دنیا وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین سے بھی پوچھیں گے یا اللہ وہ ہمارا ایک دوست تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ادھر دیکھو، وہ دیکھیں گے تو جہنم کے اندر، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جہنم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں توحید نہیں اپنائی تھی، یہ شرک کے اندر پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ان کا دوست ہونے کے باوجود وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ نعمت توحید کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کون شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ صحیح مسلم کی روایت، اینا لم یظلم نفسہ، اب میں جس طرح تم سمجھتے ہو یہ وہ معاملہ نہیں ہے، کما تظنون، یہ تو وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس ظلم سے مراد شرک ہے، جس نے ایمان لانے کے بعد شرک کر لیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جس نے ایمان لانے کے بعد شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا وہ امن میں بھی رہے گا، ہدایت بھی پائے گا، وہ کبھی بھی بد امنی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر رد کرنے لگا یا رسول اللہ، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے، ذرا سنیے غور سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، لَأَتَيْتُهَا بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں تجھے اتنا ہی زمین بھر کے معاف کر دوں گا، شرط شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
ہر نبی کی ایک دعا تھی جو قبول ہوئی، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت سفارش کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ میری شفاعت امت کے لیے غور سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب شرک کہاں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے مومن مشرک ہیں، اور چور چوری کرے اس کو چور کہتے ہیں، قاتل قتل کرے تو اس کو قاتل کہتے ہیں، زانی زنا کرے تو اس کو زانی کہتے ہیں، تو مشرک شرک کرے تو اس کو مشرک کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ مومن ہو مشرک بھی ہو تو کہتے نہیں نہیں اس کو مشرک نہیں کہنا، کیوں؟ شرک کرے گا تو مشرک ہوگا، اور اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ، میری شفاعت وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شاء اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری سفارش اس آدمی کو پہنچے گی، اس کو اپنے ضمن میں لے لے گی جو اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج ہر ایک شخص اس بات کا متمنی ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بن جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اگر آج تک کسی کے عقیدے میں شرک ہے تو اس کو خیر بات کہہ کے عقیدہ تو دنیا بدل جائے، تباہ ہو جائے، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہو۔ حضرات صحابہ اکرام کی سیرت پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، عقیدہ توحید کو توڑنے والی چیز شرک ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اور وہ انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اس پر جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال، ایک آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ میں من مات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا داخل النار، صحیح مسلم کی روایت ہے جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا، یہ واجب ہو گیا ہے، اس کے لیے جنت واجب، اس کے لیے جہنم واجب۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ لوگو آج سیلیبریٹ کرتے ہو، آج کرسمس ڈے کی مبارکباد لوگوں کو دیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اتنی بری بات کہی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنی بری بات کہی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ اتنی گندی بات، اتنی بری بات کہ انت عود الرحمن ولدا، انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا۔ اور آج کا مسلمان وہ ان کو ہیپی کرسمس ڈے کہتا ہے۔ مسلمان تیری غیرت کہاں گئی کہ تو نے اللہ رب العالمین کا بیٹا کہنے والوں کو مبارکباد دی؟
تو کیسا مسلمان ہے؟ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو لاکھ نمازیں پڑھ، لاکھ روزے رکھ، زکات دے، جب تو نے ان کی مشابہت کی تو بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تو ان کے ساتھ دوستی، تیرے عقیدے کی غیرت کہاں گئی کہ تو نے اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ دیا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا تھا لقد كفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد كفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو بھی ان کے پیچھے؟ کبھی قرآن پڑھے تو تجھے سمجھ آئے نا کہ توحید کیا چیز ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ آجا اپنے عقیدے کی اصلاح کر کے توحید کو اپنا رہا، ورنہ یاد رکھ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا نقصان تیرا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.